فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج اصل میں بیان تھا مفتی عبدالرحیم مفتی عبدالرشید صاحب لاجپوری دامت برکاتہم العالیہ، لیکن حضرت کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے نہ آ پائے. بس دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر وقت میں کچھ باتیں کہلوائے جو میرے لیے اور آپ حضرات کے لیے مفید ہیں. دوستوں، بزرگوں، انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے. اس سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں ہو سکتا. دنیا کی دولت آنی جانی ہے، اس میں ہمیشگی نہیں ہے. انسان کی صحت اور بیماری یہ آنی جانی ہے، اس میں ہمیشگی اور دوام نہیں ہے. انسان کبھی غریب ہوتا ہے، انسان کبھی امیر ہوتا ہے، اس میں ہمیشگی نہیں ہے. انسان کی زندگی اور انسان کی جوانی یہ ہمیشہ نہیں رہتی. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بڑھاپا کا وقت آ جاتا ہے. تو سارے مسائل کے اندر میں یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر میں چاہے کسی بھی طرح سے ہو، اس کے اندر میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ کبھی باقی رہنے والی نہیں ہے. لیکن ایمان ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آپ ایمان کو بچا کر لے جائے موت تک. عبادت بمعنی ایمان ہے اور یقین بمعنی قیامت ہے. موت تک ایمان کو بچا کر لے جاؤ. حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے میرے بیٹو، لا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، ایمان پر تمہاری موت آئے. اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا شفیق ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے، اپنے بندوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. حالانکہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی بات نقل کر دی تھی، قیامت تک آنے والی امت کے لیے کافی تھا. لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندوں کو پھر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اسلام کے علاوہ، مسلمان کے علاوہ تمہاری موت نہ آئے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ایمان کتنی بڑی عظیم المرتبہ دولت ہے جو اربوں خربوں روپے خرچنے کے بعد بھی خریدا نہیں جا سکتا. آپ اس سے اندازہ لگائیے، جس چچا اور ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خدمت کی، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ مکہ کی طرف سے جب مقابلہ ہوتا تھا، مکہ کی طرف سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جاتا تھا تو یہی چچا ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی نصرت اور آپ کی معاونت کرتے تھے، آپ کو بچاتے تھے اور مکہ کے مقابلے میں آپ سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. یہی وہ چچا ہے جب مکہ المکرمہ کے اندر میں حج پر گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے، تو یہی چچا ابو طالب نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر میدان میں لا کر کھڑے کر کے اور یوں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ یہی وہ میرا بھتیجا محمد ہے جو یتیموں کی کفالت کرنے والا، یتیموں کی خیر خواہی کرنے والا، بیواؤں کا ماوا اور ملجا اور غریبوں کا سہارا بننے والا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، یہی وہ میرا بھتیجا محمد ہے۔ اے اللہ میں اپنے اسی بھتیجے کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو بارش برسا دے۔ ایمان نہیں ہے لیکن اپنے بھتیجے کو واسطہ دے کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اس رب کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ابو طالب نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ یہی وہ چچا ہے ابو طالب، جب ان کا انتقال ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، بہت آپ کو افسوس تھا اور بہت صدمہ تھا، اور کیوں نہ ہوتا، اس لیے کہ یہ وہ چچا تھے جو ہر وقت آپ کے مقابلے میں آتے تھے، آپ کی مدد کرتے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے کہ میرا حفاظت کرنے والا چچا چلا گیا، میرا بازو بننے والا چچا چلا گیا۔ اب کیا مسئلہ ہوا؟ جب مرض الموت میں تھے ابو طالب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آئے اور اب کہہ رہے تھے، چچا قل عمی قل یا عمی لا الہ الا اللہ اشہدک لک یوم القیامہ، میرے چچا آپ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، میں آپ کی گواہی دوں گا۔ مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ وہاں موجود تھے اور وہ یوں کہنے لگے کہ ابو طالب یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اپنے آبا و اجداد اور اپنے جد امجد کے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں، گویا آپ اپنے بھتیجے کے مذہب کو اختیار کرنے کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے، دنیا تیرے موت کے بعد تیرے اوپر تھوکے گی کہ ایک کیسا ابو طالب تھا کہ اپنے آبا و اجداد کے مذہب کو چھوڑ کر اپنے ایک بھتیجے محمد کے مذہب کو اختیار کر لیا۔ چنانچہ ابو طالب کو غیرت آ گئی اور اس نے یوں کہہ دیا کہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر میں مرتا ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کر دیا۔ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، آپ بہت روئے، آپ کو بہت صدمہ تھا، یہاں تک کہ آپ نے یہ کہہ دیا میں اس وقت تک میرے چچا کے لیے دعا کرتا رہوں گا اور میرے چچا کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک میرا اللہ مجھے روکے گا نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11ویں پارے کے 5ویں صفحے کے اوپر آیت نازل فرمائی اور یوں فرمایا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ کسی نبی کے لیے اور کسی مومن کے لیے نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ جو اسلام کو چھوڑ کر مرے ہو آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تب جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنا بند کر دیا۔ میں آپ کو اس سے بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ ایمان کتنی عظیم المرتبہ دولت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، انبیاء کے سردار ہے، لیکن اپنے عظیم اور اپنے پیارے چچا ابو طالب کو ایمان نہ دلوا سکے، آپ ایمان نہ دلوا سکے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد آپ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کو ہدایت دے۔ تو میرے بھائیو، یہ ایمان اور یہ دولت یہ بہت عظیم المرتبہ پونجی ہے۔ ایک انسان جب ہوائی جہاز کا سفر کرتا ہے، اسٹیمر کے ذریعے پانی کا سفر کرتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے کہ نہ جانے کیا مسئلہ پیش آئے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی زامبیا کے اندر میں ایک اسٹیمر کے اندر میں لوگ سفر میں جو سوار تھے، اچانک اس کے اندر میں پانی گھس گیا اور کئی ہزار کی تعداد میں لوگ پانی میں ڈوب گئے۔ تو انسان سفر میں رہتا ہے تب تک وہ پریشان رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس زندگی اس دنیا کے اندر میں ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ہمارا سفر ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ موت
یہ ہمارا سفر ہے لا الہ الا اللہ، اور یہ دولت اور یہ عظیم المرتبت پونجی یہ ہمیں اس کو موت تک بچا کر لے جانا ہے، ہمیں پریشان رہنا چاہیے۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا لا تکف دمعک، تو اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا رہے، تیرا آنسو رکنا نہیں چاہیے۔ کب تک؟ فرمایا الی المعاد، موت تک تیرا آنسو بہاتا رہے، اور تو اپنے آپ پر پشیمان رہے اور تو پریشان رہے کہ کس وقت تک کس حالت میں میری موت آ جائے۔ حضرت زرارہ ابن ابی اوفا رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر تابعی ہے، بڑے جلیل القدر تابعی ہے۔ فرماتے ہیں 40 سال تک وہ نہیں ہنسے، 40 سال تک انہوں نے ہنسنا بند کر دیا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ مسکراتے بھی نہیں، آپ ہنستے بھی نہیں، آخر کس نے منع کیا؟ فرمایا وہ شخص کیسے مسکرائے، وہ شخص جس کو اس کو کیسے ہنسی آئے جس کو اس کا انجام معلوم نہ ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ موت کے بعد میرے ساتھ کیا انجام ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، مجھے نہیں معلوم، تو میں کیوں ہنسوں؟ کس بات کے اوپر مجھے ہنسی آئے؟ فرمایا جس کا انجام نہ معلوم ہو اس کو ہنسی کس بات کی؟ فرمایا 40 سال تک وہ نہیں ہنسے۔ کتنے بڑے جلیل القدر تابعی حضرت زرارہ ابن ابی اوفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، سورہ مدثر کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ پڑھ رہے تھے وَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ جب اس آیت کے اوپر آپ پہنچے تو آپ گر گئے اور آپ بے ہوش ہو گئے اور تھوڑی ہی دیر میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ کتنے بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، 40 سال تک نہیں ہنسے، اور اس آیت کی جب تلاوت کی تو گر پڑے اور آپ انتقال کر گئے۔ جب آپ کو غسل دینے کے لیے لے گئے تو غسل دینے کے بعد اور جب لوگ نہلانے لگے غسل دینے کے لیے تو آپ کھل کھلا کر ہنسنے لگے، بہت زیادہ ہنستے رہے۔ غسل دے دیا، جب کفن کے اندر میں ان کو بند کر دیا، کفن لپیٹ دیا گیا تو ان کا ہنسنا بند ہو گیا۔ میرے بھائیوں جب ان کی آنکھ بند ہو گئی، رب کریم نے جب ان کا آخری انجام دکھا دیا اور انہوں نے اپنے انجام کو دیکھ لیا تو انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا اور دنیا والوں کو بتلا کر گئے کہ میرا انجام بہت اچھا ہے، اور دنیا والوں کے سامنے ہنس کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں یہ ایمان بہت عظیم المرتبت ہے، بہت عظیم المرتبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دے رکھا ہے۔ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اس کی ہر وقت فکر کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں میں اور آپ دنیا کی نعمتوں کے اوپر اس قدر مطمئن ہو چکے ہیں کہ دنیا کی اگر کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے دن بھر ہم پریشان کھاتے تک نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان کے معاملے میں ہمارا رویہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آئے دن ہم موبائلوں میں اور موبائل اور انٹرنیٹ اور واٹس ایپ پر دیکھتے ہیں کہ لوگ ایمان سے مرتد ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اوپر، ہمارے جسم کے اوپر ایک بال اور رونقیں تک نہیں کھڑے ہوتے۔ یہ تو وہاں کا مسئلہ ہوگا، وہاں کا مسئلہ ہوگا۔ ارے میرے بھائیوں اگر کوئی انسان ایمان سے مرتد ہو جائے تو ہمیں تو سجدے میں گرنا چاہیے کہ ایک مومن بندہ دنیا سے بغیر ایمان کے کیسے چلا گیا اور کیسے مرتد ہو گیا۔ ابھی چند دن پہلے یوپی کا ایک واقعہ آیا کہ ایک لڑکی ایک مدرسے میں پڑھنے والی، مدرسے میں 1 سال باقی تھا عالمہ بننے کا، کورس میں 1 سال باقی تھا، اور کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی اور فرمایا میں نے اپنے اسلام مذہب کو چھوڑ دیا، مجھے یہی مذہب اچھا لگتا ہے۔ مسلمان کے گھروں میں پڑھنے والی اور مدرسے میں پڑھنے والی اس لڑکی کا یہ حال ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ایمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی قیمتی چیز دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حضرت ثعلبہ ابن حاتم جو ایک آدمی تھا، ایک غریب تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مالدار ہو جاؤں، میں غریب ہوں، میں مالدار ہو جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو، میری طرح زندگی گزارو، مل جائے تو شکر ادا کرو، نہ ملے تو صبر کرو۔ فرمایا میری طرح زندگی گزارو، مال فتنہ لے کر آتا ہے، آپ اس طرح کی دعائیں نہ کرائے۔ چنانچہ اس وقت تو وہ چلے گئے، کچھ مدت کے بعد پھر وہ واپس آئے، چونکہ مال کی محبت تھی، مال کی حرص تھی، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے حبیب اب میرے لیے
لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے دولت عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مستجاب دعا اور آپ کے وہ مستجاب ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے اور آپ نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ ثعلبہ کو دولت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ثعلبہ ابن حاتب کو اتنی دولت دی۔ اس زمانے میں اونٹ، بکریاں اور گھیٹے وغیرہ بہت بڑی دولت ہوا کرتی تھی، چنانچہ ان کے پاس چند بکری تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی، بڑھتا گیا، اب اتنا مال ہو گیا کہ مدینہ کے اندر میں اس کے پاس جگہ تنگ پڑ گئی تو مدینہ کے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ظہر اور عصر کے میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے تھے، باقی نمازوں میں آپ نہیں آتے تھے۔ اس کے بعد اور مال بڑھ گیا تو مدینہ سے بھی باہر دور چلے گئے۔ اس کے بعد تو صرف جمعہ تو جمعہ وہ آنے لگے۔ اس کے بعد ایک اتنا مال بڑھ گیا کہ بہت دور چلے گئے، ایک مدت گزر گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ این ثعلبہ، ثعلبہ کہاں ہے؟ تو کچھ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول اس کے تو مال کے اندر میں بڑھوتری ہو چکی ہے اور مال نے اس کو گھیر لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا تھا ویل للثعلبہ ویح ثعلبہ، ثعلبہ کے لیے ہلاکت ہو، میں نے منع کیا تھا کہ اس کو مت مانگ، مال ہلاکت لے کر اور بربادی اور آفت لے کر آتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک آدمی کو ان کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا۔ اس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہو چکی تھی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، چنانچہ آیت اتر چکی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھی وہاں گیا اور ان سے کہا کہ اللہ کے حبیب نے ہمیں بھیجا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے، تو اس نے کہا مسلمانوں کے مال میں ٹیکس کیسا؟ یہ جزیہ تو کافر کے مال میں ہوتا ہے، یہ ٹیکس تو غیر مسلموں میں ہوتا ہے، مسلمان کے اوپر ٹیکس کیسا؟ چنانچہ جب وہ آدمی واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے سے پہلے ہی کہہ دیا ویل للثعلبہ، ثعلبہ کے لیے ہلاکت ہو۔ چنانچہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس نے منع کر دیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میری دعا کی بدولت اللہ نے اس کو دولت عطا فرمائی اور آج وہ ٹیکس کہہ رہا ہے، آج وہ زکوٰۃ کو ٹیکس کہہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت اتاری وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کی دعا کی بدولت ہم نے ان کو مال عطا کر دیا۔ وہ یوں کہہ رہا تھا کہ میں لوگوں میں خود خرچ کروں گا، میں صدقہ کروں گا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ اس نے اللہ کو ایک دھوکہ دیا۔ چنانچہ فلما آتاہم من فضلہ، جب ہم نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا بخیلوا بہ، تو اس نے ان میں بخل کیا، وتولوا، اور انہوں نے اعراض کیا، وہم عنہ معرضون، اللہ کے رہے مجھے تو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ وہ اعراض کرنے والا ہے، وہ دینے والا نہیں ہے۔ جب یہ آیت اتری تو ان کے خاندان کے چند لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، انہوں نے یہ پیغام پہنچا دیا کہ آپ کے خلاف، آپ کے بارے میں آیت اتری ہے۔ وہ جلدی جلدی آیا، اللہ کے رسول میں مال لے کر آیا ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرے مال کا محتاج نہیں ہے، اللہ تیرا مال کا محتاج نہیں ہے، تو اللہ کا محتاج ہے، تیرا مال میں قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال لے کر آئے تو صدیق اکبر نے فرمایا جب میرے نبی نے مال قبول نہیں کیا تو میں کیوں قبول کروں؟ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فرمایا آپ قبول کر لیجئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب میرے دو بڑوں نے قبول نہیں کیا تو میں نہ کیسے قبول کروں؟ فرمایا وہ چلا گیا اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں وہ مر گیا۔ اور جب مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں لکھا اسی جگہ کے اوپر، فرمایا جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا پورا چہرہ کالا ہو چکا تھا، پورا چہرہ کالا ہو چکا تھا۔ فرمایا بعض مرتبہ یہ معاصی وہ انسان کے ایمان کو سلب کر لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں لکھا ہے، فرمایا اگر کوئی مومن دنیا سے ایمان کو کیسے بچا کر لے جائے؟ فرمایا اگر وہ اعمال صالحہ کرتا رہے، فرمایا ایمان کی علامت ہے، وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ اور ایک انسان گناہوں میں ملوث ہے، گناہوں پر اس کی زندگی گزر رہی ہے، فرمایا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دنیا سے بغیر ایمان کے جائے گا۔ بخاری شریف کی ایک شرح ہے علامہ شمس الدین صفاری رحمۃ اللہ علیہ کی،
بخاری شریف میں کتاب الایمان میں استاد محترم حضرت شیخ حنیف صاحب نے ہمیں اس موقع پر ایک واقعہ سنایا تھا. فرمایا علامہ شمس الدین صفاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان بخاری میں یہاں لکھا ہے کہ کسی زمانے میں چند لوگ حج کے لیے رخصت ہوئے. فرمایا راستے سے وہ گزر رہے تھے عمرہ اور حج کے لیے. فرمایا راستے میں ایک عیسائی کی بستی ہوئی, وہاں انہوں نے آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا. فرمایا جب وہاں سے دوسرے دن رخصت ہونے لگے تو ان میں سے ایک شخص کی نظر کسی عیسائی لڑکی پر پڑ چکی تھی. اس شخص نے آنے سے انکار کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ اب آنا نہیں چاہتا. ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا, انہوں نے بڑی منت سماجت کی کہ آپ چلیے چلیے, لیکن انکار کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا. چنانچہ وہ لوگ تو چلے گئے. ایک زمانے کے بعد وہ حج اور عمرہ کرنے کے بعد اپنے وطن واپس آئے اور اپنے وطن میں آنے کے بعد اپنے اس ساتھی کو نہ پایا تو ان کو بے ہوئی کہ ہمارا ساتھی ابھی تک نہیں آیا, وہ تو ہمارے ساتھ عمرہ اور حج کے لیے بھی نہیں آیا تھا. چنانچہ اپنے ساتھی کی تلاش کے لیے وہ اس ملک میں اس بستی کے اندر میں گئے. وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا کہ ہمارا پورا ساتھی کہاں ہے. فرمایا اس کی تو عیسائی عورت کے ساتھ شادی ہو چکی تھی اور اس کا تو انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کو عیسائی قبرستان میں دفن کر دیا. ہم نے اس کو عیسائیوں کی قبرستان میں دفن کر دیا. فرمایا اس کی قبر بتاؤ, ہم اس کی قبر پر جانا چاہتے ہیں. فرمایا لوگوں نے ان کی قبر بتائی, ان کی قبر کے اوپر گئے اور ان کی قبر کے پاس جائے تو وہاں ایک عورت تھی اور ایک بچہ تھا. وہاں اپنے مذہب کے مطابق, عیسائی مذہب کے مطابق وہ کچھ کر رہے تھے. فرمایا یہ ساتھی لوگ بہت رو رہے تھے زار و فکر کہ اللہ کیا ماجرا ہے کہ ہم تو کیسی نیت کے ساتھ روانہ ہوئے تھے اور یہ کیا مسئلہ پیش آ گیا. فرمایا جب وہ بہت دیر تک وہاں کھڑے رہے, دعائیں کی, اور جب رخصت ہونے لگے تو اس عورت نے, اس بچے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو. فرمایا یہ ہمارا ساتھی تھا, ہم تو بڑے نیک ارادے سے نکلے تھے لیکن معلوم نہیں کیا مسئلہ پیش آ گیا. فرمایا یہ تو عیسائی بن کر مر گیا اور میں اس کی بیوی ہوں, یہ ان کا بچہ ہے. فرمایا جب بہت کچھ باتیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں. فرمایا ہمیں ایمان قبول کروا دو, ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھوا دو. یہاں علامہ شمس الدین صفاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تیرا ماجرا بڑے عظیم تھا, جس نے زندگی پر ایمان کے اوپر گزاری, مرنے سے پہلے کفر کی حالت میں چلا گیا اور یہ زندگی پر عیسائی کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری اور اس سے پہلے وہ اسلام قبول کر دیا. تو میرے بھائیوں, ہمیں اپنے ایمان کی, اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے. ایک آخری بات نقل کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا, وہ اپنے دوست کو یہ کہا کرتا تھا یہ دنیا تو انجوائے کی جگہ ہے, یہاں عیش و عشرت کرنا ہے, یہاں ہمیشہ آنا نہیں ہے, لہذا عیش و عشرت کرو, حلال حرام کا فرق ختم کر دو, جائز ناجائز کا فرق ختم کر دو, بڑے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارو. فرمایا کچھ دن ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا. ایک زمانے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا گزری. فرمایا جب سے میرا انتقال ہوا تب سے میں اتنی خطرناک سزا بھگت رہا ہوں, صرف اتنا کہنے سے کہ دنیا میں حلال اور حرام کا تمیز اس کو ختم کر دو, جائز ناجائز کا مسئلہ ختم کر دو. بس اس طرح بولنے سے اللہ نے مجھے اتنی سخت سزا میں مجھے ملوث کر دیا کہ ابھی تک میں اس سے نجات نہیں پا چکا ہوں, ابھی تک مجھے نجات نہیں ملی. میرے بھائیوں, جب اتنی چیز بولنے پر اتنا بڑا مسئلہ ہے تو آپ اندازہ لگائیے جو بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا اس کا کیا انجام ہوگا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک اسلام اور ایمان پر ہمیں ثابت قدم فرمائے. میں نے اس سے پہلی جمعہ میں بات بتلائی تھی کہ دنیا میں 3 دن بہت اہم ہے, اس کو ہمیں بڑے اہتمام سے گزارنا ہے. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. جس دن ہم دنیا میں پیدا ہوئے وہ دن بڑا اہم تھا. دوسرا وہ دن یوم الموت, موت کا دن, اور تیسرا دن وہ ہے قیامت کا دن, اللہ کے سامنے حاضری کا دن ہوگا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو قرآن میں نقل فرما کر مجھے اور آپ کو پیغام دے دیا. اے قرآن کے پڑھنے والوں, قیامت تک یاد رکھو تمہاری زندگی کے سب سے اہم تین دن ہے, اس کو جب اچھی طرح گزارو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.